ایک لفظ کا یہ عمل ہے جو میں آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اور یقین مانیے جو دشمن یہ آپ سے کہتا ہے نا کہ اکثر لوگ نا بڑے ہوتے ہیں کہ جو اپنی زبان سے وار کرتے ہیں اور اپنے سامنے والے مخالفین کو، اگر آپ کی زندگی میں آپ کا کوئی ایسا مخالف ہے جو آپ کو اس طرح کی دھمکیاں لگاتا ہے کہ میں آپ کے جو ان سے راز فاش کر دوں گا، یا میں آپ کو مطلب ہوتا ہے نا مختلف قسم کی زبان درازی جسے کہا جاتا ہے، غلاظت والی، جس میں گالیاں اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو آپ ایسے دشمنوں سے حفاظت کے لیے آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ جو دشمن آپ کو، کئی ہوتے ہیں نا اس لیول کے دشمن ہوتے ہیں جن کا عملیات کے اوپر اتنا زیادہ عبور ہوتا ہے کہ وہ اپنے سامنے والے مخالف کو شیطانی عملیات کے ذریعے ان کو اتنا مان ہوتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ میں جو ان سے نا وہ تیری چیخیں نکلوا دوں گا، اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ تو یقین مانیے کہ آپ خود ان کے کانوں، اپنے کانوں سے سنیں گے اگر وہ اپنی حرکتوں سے باز نہ آیا۔ اور یہ یقین مانیے کہ ایسا میں آپ کو عمل بتانے جا رہا ہوں، جو دشمن آپ کو برباد کرنا چاہتا ہے نا اس کا نظارہ آپ خود کریں گے۔ یہ اتنا لیول کا عمل ہے، لیکن ناجائز حرام کام کے لیے آپ نے نہیں کرنا، جائز کام کے لیے کرنا۔ اس عمل کے لیے نا حصار بہت زیادہ ضروری ہے، اس لیے میں آپ کو پہلے حصار سمجھاتا ہوں، پھر ترتیب وائز میں آپ کو عمل سمجھاتا ہوں، ٹھیک ہے جی؟ کیونکہ اس عمل کے موکلات کی طاقت بہت زیادہ ہے۔ اس کے اللہ کی رحمت کے 4 ماتحت فرشتے ہیں اس عمل کے، ایک لفظ ہے، اور اس کے بعد جو ان سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو روحانی جو ان سے طاقت اور پاور آپ کے ساتھ ہوگی وہ موکلات کی صورت میں آئے گی، جس کے اندر 4 سردار موکلات ہوں گے اور نیچے ماتحت 70 موکلات ہوں گے، اور ان کے ماتحت 70 ہزار جنات ہوں گے۔ یہ ایک بہت بڑی طاقت والا عمل ہے جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ دیکھیں عملیات کی دنیا کے اندر نا آپ کوئی بھی عمل کر لیں، یاد رکھیے گا کہ اس کے اندر روحانی طاقتوں کا عمل دخل ہوتا ہے۔ جب آپ عملیات کی دنیا میں آتے ہیں، وظائف کی دنیا میں آتے ہیں، تو اس میں اور جب آپ مطلب عام روٹین میں معاملات کرتے ہیں اس میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ اس لیے جب ہم تعداد بتاتے ہیں دنوں کی کہ اتنے دن آپ نے کرنا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 3 دن کے بعد یا 4 دن کے بعد یا 5 دن کے بعد اگر آپ عمل کے دوران کسی قسم کی کوئی غلطی نہیں کرتے، آپ رجت سے بچ سکتے ہیں۔ اور یہ 3-4 دن کے بعد وہ روحانی طاقتیں جو ان سے وہ جمع ہونا شروع ہو جاتی ہیں، پھر جیسے جیسے ان کی پاور بڑھتی جاتی ہے وہ روحانی طاقتیں جو ان سے موکلات اور جنات کی صورت میں آتی ہیں، اور ان سے آپ نے کام کیسے لینا ہے، یہ اصل چیز ہوتی ہے نیت جسے کہا جاتا ہے۔ وہ ہمیشہ ابتدا میں نہیں کی جاتی، اکثر لوگ نا اپنے عملیات کے اندر ابتدا میں نیت کر لیتے ہیں۔ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے جیسے ہی آپ عمل کے لیے بیٹھے، مخالف سمت میں سے اگر کوئی آپ پر موکلاتی یا جادوئی وار چل رہا ہے جسے بندش کہا جاتا ہے، تو ظاہری بات ہے عامل نے شیطانی جنات کی صورت میں بندش لگائی ہوتی ہے نا، اور بندش کسے کہتے ہیں؟ تو وہ آپ جب عمل کرتے ہیں نا تو ان موکلات کو، جنات کو پہلے خبر ہو جاتی ہے کہ یہ اس مقصد کے لیے کر رہا ہے، یعنی کہ ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا مقصد ہے ہمیں یہاں سے اٹھانا، بندش توڑنا، دکان سے، کاروبار سے، گھر سے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ وہ پھر اٹھتے ہیں وہاں سے، وہ پھر آپ کے بچوں، فیملی، گھر والوں کی طرف جاتے ہیں۔ یہ میں اکثر آپ کو اس کے اوپر وضاحتیں بہت زیادہ دے چکا ہوں، رجت کسے کہتے ہیں، ختم کیسے ہوتی ہے، آثار کسے کہتے ہیں، لگانا کیسے ہے، یہ میں تقریباً ویڈیو میں اکثر اوقات، بلکہ جو میری 40 منٹ کی 30 منٹ کی ویڈیوز ہوتی ہے اس میں تو میں اکثر اوقات اس بات کے اوپر بات کرتا رہتا ہوں۔ تو آپ کو وہ آپ 40 منٹ والی ویڈیو دیکھیں، اس کے اندر بڑی تفصیل سے میں نے رجت اور آثار پہ بات کی ہے، تھمبنیل پہ تو نہیں لکھا ہوتا لیکن میں اس پہ بڑا فی البدی جو ہے کھل کھلا کے اس کے اوپر گفتگو کی ہے۔ تو آپ کوشش کیا کریں ٹائم نکال کے وہ ویڈیوز لازمی ہے، بلکہ ہر ٹاپک پہ، ہر موضوع پہ، رزق کے حوالے سے، دشمن کے حوالے سے، جادو کے حوالے سے اس چینل پر آپ کو ویڈیوز ملیں گی۔ اور یہ جو آپ کو میں معجزاتی عمل جسے کہا جاتا ہے نا، طاقتور پاورفل عمل، یہ وہ میں آپ کو عمل دینے جا رہا ہوں۔ انشاءاللہ العزیز آپ کو کامیابی ملے گی۔ آپ نے آثار اس طریقے سے لگانا ہے کہ آپ نے آثار جب شروع کرنا ہے تو آپ نے اپنی یہ شہادت والی جو انگلی ہے نا، یہ آپ نے اپنی دونوں آنکھوں کے درمیان اس طرح بالکل اپنی شہادت کی انگلی پر آپ نے نظر رکھنی ہے، اس کے کنارے کے اوپر نظر رکھنے کے بعد آپ نے پڑھنا ہے درود ابراہیم 7 مرتبہ، صرف 7 ٹائم آپ درود ابراہیم پڑھ لیں، اور آپ اس طرح کونے پہ، انگلی پہ، آپ کنارے پہ آپ نے دم کرنا ہے اس طرح، ٹھیک ہے؟ دم کرنے کے بعد آپ نے یہاں سے دائیں سائڈ پہ شروع کرنا ہے، اپنی جو سے لیفٹ سائڈ سے شروع نہیں کرنا، رائٹ سائڈ سے، دائیں سائڈ سے، بائیں سائڈ سے نہیں، اس طرح دائیں سائڈ سے آپ نے شروع کر کے یوں ہاتھ گھمانا ہے اور ادھر اس جگہ پہ آپ نے آنا ہے، ٹھیک ہے؟ آنے کے بعد آپ نے پھر اس طرح مٹھی بند کرنی ہے، اس طرح مٹھی کھول کے آپ نے دم کرنا ہے، اور اپنے پورے چہرے پر، اپنے پورے جسم پر اس طرح ہاتھ پھیرنے کے بعد اس طرح آپ نے دم کر دینا۔
جو آپ کے اثرات ہوں گے شیطانی وہ چلے جائیں گے اور روحانی طاقتوں کو طاقت ملے گی، پھر وہ آپ تک پہنچ سکیں گے۔ ٹھیک ہے جی، یہ آپ نے اس طریقے سے آپ نے حصار کرنا ہے۔ حصار کرنے کے بعد آپ نے عمل شروع کر دینا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ جس بہن یا بھائی، یہ عمل بہن بھی کر سکتی ہے، بھائی بھی کر سکتے ہیں، سب اس عمل کو کر سکتے ہیں، لیکن آپ نے ایک چیز ذہن میں رکھنی ہے، وہ سر چیز یہ ہے کہ آپ نے جو ہے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ اگر آپ میں سے کوئی ایسا مریض ہے، جو ایسا کوئی بھی فرد ہے، کہہ لیجئے کوئی فرد ہے آپ کے اندر ایسا جس کے اوپر، جس کو لگتا ہے میرے وجود کے اندر جناتی جو سے حملے ہوتے ہیں یا جادوئی حملے جو سخت ترین شدت پر اختیار کرتے ہیں، ایسے لوگ جو ان سے وہ گائے کے اور بیف سے آپ پرہیز کریں گے۔ ٹھیک ہے جی، یہ آپ نے پرہیز کرنا ہے کھانے سے، بس یہ ایک پرہیز ہے جو آپ نے کرنا ہے، انشاءاللہ العزیز آپ کو کامیابی ملے گی۔ بدبودار سے آپ نے پرہیز کرنا ہے، آپ کے منہ ہاتھوں سے بدبو نہیں آنی چاہیے، اور پلیتی کی حالت میں آپ نے کسی صورت بھی اس عمل کو نہیں کرنا۔ ٹھیک ہے جی، جو دل سے عمل کرنا چاہتے ہیں ان کو ہماری طرف سے دل سے روحانی اجازت ہے، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو کامیابی کرے گا۔ صرف آپ نے ویڈیو کو محبت ہے اگر تو آپ کو چیز اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک آپ نے ضرور کرنا ہے، یہ ایک لائک جو ہے اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اچھا سر، آپ نے اپنا حصار کر لی ہے، حصار کرنے کے بعد آپ نے جو ہے عمل کے لیے آپ نے بیٹھ جانا ہے۔ یہ عمل کا ٹائم ہے جی، مطلب اندھیرا جسے کہا جاتا ہے نا، سورج غروب ہو جائے جب۔ کمرے میں ضرورت نہیں ہے کہ آپ نے لائٹ بند کرنی ہے، ایسا کوئی نہیں، لائٹ چلتی ہو کوئی مسئلہ نہیں، اور جگہ بھی آپ اس کے لیے چینج کر سکتے ہیں اس عمل کے لیے، یعنی کہ اگر آپ کو مجبوری آپ ٹریول کرتے ہیں سفر میں، صرف ٹائمنگ کا خیال رکھنا ہے کہ جس ٹائم پہ آپ نے شروع کرنا ہے اس ٹائم پہ ہی آپ نے روزانہ اس عمل کو کرنا ہے، عشاء کے بعد، یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، اور وضو کر کے آپ نے عمل کو کرنا ہے، جسم کا پاک ہونا ضروری ہے۔ بس یہ ایک دو تین چیزیں ہیں، اس کو یہ دیکھیں نارمل روٹین میں ہے، اگر آپ نہیں کرتے تو آپ پھر رجت میں جا سکتے ہیں۔ اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ آپ کوئی بھی وظائف روحانی کرتے ہیں تو خدا را آپ پلیتی کی حالت میں سوچا بھی نہ کریں، کوئی بھی آپ چھوٹے سے چھوٹا بڑے سے بڑا عمل کریں، پاکی کی حالت میں کریں، کامیابی آپ کو ملے گی۔ وضو کر لینا آپ نے، اور عشاء کے بعد آپ نے اپنا حصار لگا کے وہاں پر بیٹھ جانا ہے۔ بیٹھنے کے بعد آپ نے بالکل دشمن کا تصور نہیں باندھنا، کوئی چیز نہیں، آپ نے صرف اور صرف حصار لگاتے فوری پڑھنا شروع کر دینا ہے، یا قابضو ایک مرتبہ، یا قابضو دو مرتبہ، یا قابضو تین مرتبہ، اس کو آپ نے پڑھتے رہنا ہے۔ 313 مرتبہ پڑھ کے لاسٹ میں آپ نے نیت کرنی ہے۔ نیت کرتا ہوں میں یا نیت کرتی ہوں میں نے اس عمل کو اپنے اس مقصد کے لیے کیا یا اپنی اس حاجت کے لیے، وہ مقصد آپ نے وہاں بیان کرنا ہے کہ مطلب جو بھی ہے دشمن کے حوالے سے میں زباں بندی چاہتی ہوں یا چاہتا ہوں، یا یہ وہ جو بھی آپ اس کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں اپنے دشمن کے، آپ نے وہاں پر وہ الفاظ ادا کرنے کے بعد کہنا ہے کہ اس وقت یہاں پر جو اللہ کی طرف سے بھیجی گئی روحانی طاقتیں موجود ہیں جو مجھے نظر نہیں آ رہی، میں چاہتا ہوں یا میں حکم کرتا ہوں، یا جو بھی آپ کہنا چاہتے ہیں کہہ کے آپ نے کہنا ہے کہ وہ روحانی طاقتیں جائے اور جا کر میرا یہ کام کرے۔ ٹھیک ہے جی، اس کے بعد آپ نے پھر دوبارہ جو ابتدا کے اندر اثار لگایا تھا وہی اثار آپ نے دوبارہ لگانا ہے۔ لگانے کے بعد آپ نے عمل کو مکمل کرنا ہے، یہ عمل آپ نے مسلسل 7 دن لازمی کرنا ہے، انشاءاللہ کامیابی آپ کا مقدر ہوگی۔